قرآن مجید کا سورہ نمبر 56 سورہ واقعہ۔ بنام خدائے رحمان و رحیم۔ جب ہونے والا واقعہ ہو چکے گا تو اس کے وقوع کو جھٹلانے والا کوئی نہ ہوگا۔ وہ تہوبالا کرنے والا واقعہ ہوگا جب زمین پوری طرح ہلا دی جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے تو یہ منتشر غبار بن کر رہ جائیں گے اور تم 3 گروہوں میں بٹ جاؤ گے۔ رہے داہنے ہاتھ والے تو داہنے ہاتھ والوں کا کیا کہنا، اور رہے بائیں ہاتھ والے تو بائیں ہاتھ والوں کا کیا پوچھنا، اور سبقت لے جانے والے تو آگے بڑھنے والے ہی ہیں۔ یہی وہ مقرب لوگ ہیں۔ نعمتوں سے مالا مال جنتوں میں ہوں گے، ایک جماعت اگلوں میں سے اور تھوڑے لوگ پچھلوں میں سے ہوں گے۔ جواہر سے مرصع تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے گرد تا ابد رہنے والے لڑکے پھر رہے ہوں گے، ہاتھوں میں پیالے اور آفتابے اور صاف شراب کے جام لیے، جس سے انہیں نہ سر کا درد ہوگا اور نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا، اور طرح طرح کے میوے لیے جنہیں وہ پسند کرے، اور پرندوں کا گوشت لیے جس کی وہ خواہش کرے، اور خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی جو چھپا کر رکھے گئے موتیوں کی طرح حسین ہوں گی۔ یہ ان اعمال کی جزا ہے جو وہ کرتے رہے ہیں۔ وہاں وہ نہ بیہودہ کلام سنیں گے اور نہ ہی گناہ کی بات۔ ہاں، سلام سلام کہنا ہوگا، اور داہنے ہاتھ والے تو داہنے والوں کا کیا کہنا۔ وہ بے خار بیریوں میں اور کیلوں کے گچھوں اور لمبے سایوں اور بہتے پانیوں اور فراوان پھلوں میں ہوں گے، جو نہ ختم ہوں گے اور نہ ان پر کوئی روک ٹوک ہوگی، اور اونچے فرش ہوں گے۔ ہم نے ان حوروں کو ایک انداز تخلیق سے پیدا کیا، پھر ہم نے انہیں باکرا بنایا، ہم سر دوست، ہم عمر بنایا۔ یہ سب دانے والوں کے لیے۔ ایک جماعت اگلوں میں سے ہوگی اور ایک جماعت پچھلوں میں سے۔ رہے بائیں والے تو بائیں والوں کا کیا پوچھنا۔ وہ جلتی ہوا اور کھولتے پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جس میں نہ خنکی ہے اور نہ راحت۔ یہ لوگ اس سے پہلے ناس پروردہ تھے اور گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ کہہ دیجئے، اگلے اور پچھلے یقیناً سب ایک مقررہ دن مقررہ وقت پر جمع کیے جائیں گے۔ پھر یقیناً تم اے گمراہ ہو، تکذیب کرنے والو، زقوم کے درخت میں سے کھانے والے ہو، پھر اس سے پیٹ بھرنے والے ہو، پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پینے والے ہو، پھر وہ بھی اس طرح پینے والے ہو جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ جزا کے دن یہ ان کی ضیافت ہوگی۔ ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم نے سوچا ہے کہ جس نطفے کو تم رحم میں ڈالتے ہو، کیا اس انسان کو تم بناتے ہو؟ یا بنانے والے ہم ہیں۔ ہم ہی نے موت کو تمہارے لیے مقدر کر رکھا ہے، اور ہم عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری شکلوں کو تبدیل کر کے تمہیں ایسی شکلوں میں پیدا کریں جنہیں تم نہیں پہچانتے۔ اور باتحقیق پہلی پیدائش کو تم جان چکے ہو، پھر تم عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم نے کبھی سوچا کہ جو کچھ تم بوتے ہو اسے
तुम उगाते हो या उसे उगाने वाले हम हैं। अगर हम चाहें तो उसे रेजा रेजा कर दें, फिर तुम हैरत ज़दा बड़बड़ाते रह जाओ कि हम पर तो तावान पड़ गया, बल्कि हम तो महरूम रह गए। ये तो बताओ कि जो पानी तुम पीते हो उसे बादलों से तुम बरसाते हो या उसके बरसाने वाले हम हैं। अगर हम चाहें तो उसे खारा बना दें, फिर तुम शुक्र क्यों नहीं करते? क्या तुमने सोचा कि जो आग तुम सुलगाते हो उसके दरख्त को तुमने पैदा किया या उसके पैदा करने वाले हम हैं? हम ही ने उस आग को याद दहानी का जरिया और जरूरतमंदों के लिए सामान्य जिंदगी बनाया। बस अपने अजीम रब के नाम की तस्बीह करो। मैं कसम खाता हूं सितारों के मकामात की, और अगर तुम समझो तो ये यकीनन बहुत बड़ी कसम है कि ये कुरान यकीनन बड़ी तकरीम वाला है, जो एक महफूज किताब में है जिसे सिर्फ पाकीज़ा लोग ही छू सकते हैं। ये आलमीन के परवरदिगार की तरफ से नाजिल करता है। क्या तुम इस कलाम के साथ बेएतनाई बरतते हो और तुम तकसीब करने को ही अपना हिस्सा करार देते हो? बस जब रूह हल्क तक पहुंच चुकी होती है और तुम उस वक्त देख रहे होते हो, और उस वक्त तुम्हारी निस्बत हम उस शख्स मरने वाले के ज्यादा करीब होते हैं, लेकिन तुम नहीं देख सकते। बस अगर तुम किसी के जेरे असर नहीं हो और तुम अपनी इस बात में सच्चे हो, तो उस निकली हुई रूह को वापस क्यों नहीं ले आते? फिर अगर वो मरने वाला मुकर्रबीन में से है तो उसके लिए राहत और खुशबूदार फूल और नेमत भरी जन्नत है, और अगर वो असहाबे यमीन में से है तो उससे कहा जाएगा, तुझ पर असहाबे यमीन की तरफ से सलाम हो। और अगर वो मरने वाला तकजीब करने वाले गुमराहों में से है तो उसके लिए खौलते पानी की ज़ियाफत है और भड़कती आग में तपाया जाना है। ये सब सरासर हक पर मबनी कतई है। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने अजीम रब के नाम की तस्बीह कीजिए।